اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال صرف 15ویں صدی ہجری میں نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کتاب و سنت اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ یہ سوال ہر زمانے میں ہوا۔ ہمیشہ دنیا میں اس کی بعض گشت سنائی دیتی رہی، اور مسلمانوں کی بنیادی تعلیم کے لیے جب بارگاہ عالم الخلائق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا، اخبرنی عن الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس راز کو مجیب اور سائل خوب جانتے ہیں کہ اس کے اظہار کا ابھی وقت نہیں۔ جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی علامات ہی بتا دیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اور مہینے تک کا علم امتیوں کو بتا دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن، اور دوسری جگہ فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ البتہ سال اور صدی کا تعین نہیں فرمایا، تاکہ ہر انسان ہر آنے والے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ تاہم قیامت کی کچھ علامات ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور جن میں سے کچھ پوری ہونے والی باقی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی علامات قیامت کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے دلوں کے اندر قیامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضوری کا خوف پیدا ہو سکے، اور ہم گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کر سکیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ نمبر 3، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ نمبر 4، صحابہ کرام علیہم رضوان کی وفات۔ نمبر 5، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 6، طاعون امواس۔ اور نمبر 7، فتنوں کا بکثرت ظہور ہونا۔ اور نمبر 8، جنگ صفین۔ اور نمبر 9، خوارج کا ظہور۔ اور نمبر 10، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا نکلنا۔ نمبر 11، خوشحالی اور عیش پرستی کا عام ہو جانا۔ نمبر 12، حجاز سے آگ کا نکلنا۔ نمبر 13، ترک کی جنگ۔ اور نمبر 14، لوگوں پر کوڑے برسانے والے ظالموں کا ظہور۔ اور نمبر 15، قتل و خون ریزی کی کثرت۔ نمبر 16، امانت کا دلوں سے اڑ جانا۔ نمبر 17، گزشتہ اقوام کی اندھی تقریر۔ اور نمبر 18، باندی کا آگا کو جننا۔ اور نمبر 19، بے حیائی اور عریانیت کا عام ہونا۔ اور نمبر 20، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا۔ نمبر 21، خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی۔ نمبر 22، تجارت خوب زیادہ عام ہو جانا۔ نمبر 23، شوہر کی تجارت میں بیوی کا شریک ہونا۔ نمبر 24، بعض تاجروں کا پوری منڈی پر قابض ہونا۔ اور نمبر 25، جھوٹی گواہی۔ نمبر 26، حق کی گواہی کا چھپانا۔ نمبر 27، جہالت کا عام ہونا۔ اور نمبر 28، بخل کا عام ہونا۔ نمبر 29، قطع رحمی۔ اور نمبر 30، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی۔ نمبر 31، فحش کا عام ہونا۔ نمبر 32، امانت دار کا خیانت کرنا اور خائن کا امانت داری کرنا۔ نمبر 33، پہاڑی بکروں کا ہلاک ہونا۔ نمبر 34، حلال اور حرام مال کی تمیز کا ختم ہو جانا۔ نمبر 35، مال غنیمت کو دولت سمجھنا۔ اور نمبر 36، امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنا۔ نمبر 37، زکوٰۃ کو خراج اور ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھنا۔ نمبر 38، دنیاوی مفادات کے لیے علم کا حاصل کرنا۔ نمبر 39، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی۔ نمبر 40، دوستوں سے قربت اور والدین سے دوری۔ نمبر 41، مسجدوں میں شور و غل کرنا۔ نمبر 42، قبیلوں میں فاسقوں کی سرداری قائم ہو جانا۔ نمبر 43، سب سے گھٹیا اور ذلیل شخص کا قوم کا لیڈر اور رہنما بننا۔ نمبر 44، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا۔ نمبر 45، عادات کو غلامی کے لیے حلال سمجھنا۔ نمبر 46، مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھے جانے لگنا۔ اور نمبر 47، گانے بجانے کے آلات کا جائز سمجھے جانے لگنا۔ اور نمبر 48، لوگوں کا موت کی تمنا کرنے لگنا۔ اور نمبر 49، ایسا زمانہ آنا
جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا ہو جائے۔ اور نمبر 50 مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری زیبائش اور آرائش کا ہونا۔ اور نمبر 51 گھروں کو خوب شاندار بنوانا۔ اور نمبر 52 قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی گرنا۔ اور نمبر 53 تحریر و کتابت کا خوب زیادہ عام ہو جانا۔ اور نمبر 54 محض چرب زبانی اور فخری کلام سے مال کمانا۔ اور نمبر 55 قرآن کے سوا دیگر کتابوں کا خوب عام ہو جانا۔ اور نمبر 56 قاریوں کی کثرت اور علماء اور فقہاء کی قلت۔ اور نمبر 57 کم علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا۔ اور نمبر 58 اچانک موت کا خوب ہونا۔ اور نمبر 59 بے وقوف لوگوں کا حاکم بن جانا۔ نمبر 60 زمانہ قریب ہو جانا، دن سال تیزی سے گزرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اور نمبر 61 روبیدہ کا بات کرنا۔ اور نمبر 62 نسلی کمینے شخص کا دنیا کا سب سے نیک بخت انسان بن جانا۔ اور نمبر 63 مساجد کو راستہ اور گزرگاہ بنا لینا۔ اور نمبر 64 مہر کا بہت زیادہ پھر بہت کم ہو جانا۔ اور نمبر 65 قریب قریب بازار بن جانا۔ نمبر 66 دیگر اقوام کا مسلم قوم پر غالب آ جانا۔ اور نمبر 67 نماز کی امامت کے لیے لوگوں کا آپس میں جھگڑنا۔ اور نمبر 68 مومن شخص کے خواب کا سچا ہونا۔ اور نمبر 69 جھوٹ کا عام ہونا۔ اور نمبر 70 لوگوں میں دھوکہ دہی اور چالاکی کا عام ہو جانا۔ نمبر 71 زلزلہ کی کثرت۔ اور نمبر 72 عورتوں کی کثرت۔ نمبر 73 مردوں کی قلت۔ نمبر 74 عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا فحش اور بدکاری کرنا۔ نمبر 75 قرآن پر اجرت لینا۔ اور نمبر 76 لوگوں میں موٹاپے کا زیادہ ہو جانا۔ اور نمبر 77 ایسے لوگوں کا ہونا جو خود گواہی دیں گے لیکن دوسروں کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ اور نمبر 78 ایسے لوگوں کا ہونا جو دوسروں کو کسی کام سے روکیں گے اور خود وہی کام کریں گے۔ اور نمبر 79 طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا۔ اور نمبر 80 اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ ہونا۔ اور نمبر 81 رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت کا ہونا۔ اور نمبر 82 نئی نئی سواریوں کا آنا۔ نمبر 83 زمین سے طرح طرح کے خزانے اور معدنیات کا نکلنا۔ نمبر 84 زمین کا دھنسنا۔ اور نمبر 85 ایسا فطرہ پیش آنا جس سے عربوں کا صفایا ہو جائے۔ اور نمبر 86 لوگوں میں مال کے بہتات ہونا۔ اور نمبر 87 تہمت اور بہتان کو جائز سمجھنا۔ اور نمبر 88 ایسا زمانہ آ جانا جس میں فسق و فجور یا عاجز رہنے میں کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے۔ ناظرین محترم یہ ٹوٹل 88 علامات قیامت ہیں جن پر آپ خوب غور و فکر کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کی کتنی علامات پوری ہو چکی ہیں اور اب ہم سے قیامت کتنی دوری پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔